بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے آج پارلیمنٹ میں ہونے والی جو آئینی ترمیم ہے جو اس وقت تک پیش بھی نہیں کی جا سکی، اور اب جس لمحے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کچھ ہی دیر پہلے مولانا عبدالغفور حیدری جو کہ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی بڑی ڈیٹیل طویل ملاقات ہوئی ہے۔ نماز مغرب سے نماز عشاء تک کا یہ 1.5-2 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اسد کیسر نے باقاعدہ طور پر وکٹری کا نشان بھی بنایا ہے، اور اب مؤخر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت نے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف سامنے آیا ہے، چونکہ یہ میڈیا کی جانب سے خبر شیئر کی گئی تھی کہ چند ایک ترمیم میں کچھ پاکستان تحریک انصاف بھی تجویز کر رہی ہے، اور اس صورت پر کنڈیشنل مشروط وہ چلی جائے گی حکومت کے ساتھ آئینی ترمیم میں۔ سلمان اکرم راجد صاحب کی جانب سے سیریز آف ٹویٹس کیے گئے ہیں، اور انہوں نے عوام پاکستان کو ان امینڈمنٹس کے بارے کی حقیقت بتا دی ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے 2015 کا سپریم کورٹ کا فیصلہ رکھوں گا، جو ایک لارجر بینچ کا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ جہاں بدنیتی آ جائے گی وہاں آئینی ترمیم کو بھی کالعدم قرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملک کی سب سے بڑی جو تگڑی آواز ہے وکلا میں، ان کی جانب سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 26 اکتوبر کے بعد ہمارے چیف جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور ہم اور کسی کو تسلیم نہیں کریں گے، اور جو منصور علی شاہ صاحب کے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو ہم نے پہلے بھی بڑی موومنٹ چلائی ہیں، اب بھی موومنٹ چلائیں گے، اور ہر صورت ہم منصور علی شاہ صاحب کو ہی چیف جسٹس تعینات کروائیں گے۔ یہ ایک نئی وکلا تحریک، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو سینئر موسٹ وکیل ہیں وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے بھی وکیل تھے۔ اب اس پوری صورتحال میں جو آج سارا دن ہمارے سامنے آتی رہی ہے اور اس وقت بھی جاری ہے، اور سینٹ کا اجلاس کہا گیا تھا کہ جی 10 بجے ہے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو 11:30 بجے ہونا تھا دن کے، وہ رات کے 8 بجے تھا، 9 بج چکے ہیں، اجلاس شروع نہیں ہوا۔ اب اگلی جو ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، چونکہ ایکسٹینشن کا جو 3 سالہ مدت کا معاملہ ہے، یہ خبر کچھ دیر پہلے سامنے آئی کہ نواز شریف پہنچے ہیں، اور نواز شریف نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہمیں مدت ملازمت پر ہی رہنا چاہیے، مطلب کا جو اگر قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ہیں تو وہ ان کو توسیع ملے گی، اور باقی ججز، ہمیں پینل کی بجائے مدت ملازمت پر ہی زور رکھنا چاہیے، اور اسی بات پر مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے نواز شریف شہباز شریف کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے، تو مولانا نے وقت مانگ لیا ہے کہ جی ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، کچھ وقت دیا جائے، آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمر ایوب نے، جو میڈیا کی جانب سے خبریں دی جا رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی اس تجویز پر آ گئی ہے کہ چلیں 5 کا پینل نہ ہو تو 3 کا پینل ہو، 3 کے پینل میں سے سلیکٹ کر لیں، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ہم کبھی آئینی ترمیم کے اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ اپوزیشن لیڈر ہے قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ خصوصی کمیٹی کے پاس آئینی ترمیم لانے کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ 10 ستمبر کو خفیہ ایجنسی کے ایجنٹوں کے ہاتھوں ہمارے ایم این ایز کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیے جانے کے بعد اراکین کے حقوق اور ذمہ داریوں کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ہماری سفارش پر خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اب اس خصوصی کمیٹی نے ہمیں آئینی ترمیم کے لیے بات اگر کرے گی تو وہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ ہم سے کیسے آئینی ترمیم کے اوپر بات کر سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت بھی کسی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے، اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم کسی صورت بھی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایم این اے جو آزاد ایم این اے ہیں ساہیوال سے چودھری عثمان، وہ کل رات 2:30 بجے سے اسلام آباد کے قریب پارٹی قیادت سے رابطہ نہیں ہو رہا، وہ ساہیوال سے پختونخوا جا رہے تھے۔ چودھری عثمان قومی اسمبلی میں آزاد حیثیت میں موجود ہیں، ووٹ ترمیم کے حق میں دینے پر نوٹیفیکیشن کلاس کا تعلق ان کے اوپر نہیں ہوگا چونکہ وہ آزاد ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور وہ لاپتہ ہیں، اور ہر صورت ان کی بازیابی کا مطالبہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں تک کہہ دیا ہے
کہ اگر ہمارے ایم این ایز کو لایا جاتا ہے دوران پارلیمنٹ اجلاس تو وہ ہم ان کو بازیاب کروائیں گے اور ہم ان کو اپنے پاس لے جائیں گے، ہم کسی صورت ان کے پاس نہیں رہنے دیں گے جو اس طرح کے معاملات میں دیکھا جا رہا ہے۔ اب جو چیزیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آج بیان کی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیسیکلی پورے کا پورا جو نظام ہے اس کو آج ایکسپوز کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں اور ان آئینی ترمیم کا مقصد کیا ہے، ان آئینی ترمیم کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے پہلا ٹویٹ کیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو عمر ایوب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم کسی طرح کسی آئینی ترمیم کا ایسا نہیں ہے، تو اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، نہیں ہم کسی آئینی ترمیم کا ایسا نہیں ہے۔ دی کانسٹیٹیوشنل پیکج دیٹ ہیز ناٹ بین شیئرڈ ود پیپل آف پاکستان اونلی پارٹلی لیکڈ از این اٹیک آن دی انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشل اسٹرکچر۔ انہوں نے کہا کہ جو آئینی پیکج ہے جو عوام کے سامنے لایا بھی نہیں گیا، چند ایک اس میں سے باتیں لیک ہوئی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پیکڈ اینڈ ہیڈڈ بائی اے ہینڈ پکڈ ڈیزائربل ججز ول بی اے ڈیزاسٹر، یہ ایک تباہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کسی صورت ہم اس ترمیم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس ان فیوچر آر ٹو بی اپوائنٹڈ فرام امنگ دی 5 سینئر موسٹ، سو آل 5 ریمین ڈوسائل ان ایکسپیکٹیشنز آف بینگ چوزن، کہ بھئی کہا جا رہا ہے کہ 5 جو ہیں 5 میں سے ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، تو وہ 5 پوری کوشش میں لگے رہیں گے کہ بھئی ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمیں چوز کیا جائے۔ ہائی کورٹ ججز who have stood their ground, especially 6 judges of the Islamabad High Court, are to be moved to other high courts so as to splinter the court۔ تو انہوں نے کہا کہ صرف ان کو وہاں سے ہٹانے کے لیے یہ ترمیم لائی جا رہی ہیں، ہم مزاحمت کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا مزاحمت کریں گے۔ دی پریزنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اینڈ دی لاسٹ نیل ان دا coffin of judicial independence, abductions and coercion of members of parliament are widely reported. The immediate objective is to keep CJP Isa in charge of all constitutional challenges as head of constitutional court، کہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جس طریقے سے یہ آخری جو ہے وہ کیل ٹھوکنے کے مترادف ہے جوڈیشری کی، عدلیہ کی آزادی میں، اور اغوا کر کے ممبران اسمبلی کو اور ان کو اغوا کر کے آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ چیف جسٹس قاضی فیض صاحب اس آئینی عدالت کو ہیڈ کر سکیں۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ فیس سم آف ڈارکسٹ ڈے ان آر ہسٹری، کہ ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں ماضی میں بھی ہم نے بڑے جو ہیں وہ تاریخ دن دیکھے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آر مین ٹو ریفلیکٹ دی ڈیپسٹ کنوکشن آف اے نیشن، ناٹ ٹرک ٹو ڈیموکریسی تھرو سبجوگیٹڈ جوڈیشری۔ وہ فیس اے فراڈ آن دی کانسٹیٹیوشن، پٹی سم ججز ول گلیڈلی ایکسیپٹ دس فراڈ۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی بڑے تاریخ دن گزارے ہیں، لیکن جو یہ امینڈمنٹ ہے یہ تو تباہی ہے، یہ تو فراڈ ہے، فراڈ قرار دے دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا اٹ از بٹ کیوٹ when friends think that oppression, brutality and deceit can be defeated with some legal arguments۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ صرف قانونی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے قانونی دلائل سے ہی یہ ختم ہو سکتا ہے، تو میں ان کو بتا دوں یہ قانونی دلائل سے صرف قانونی دلائل سے ختم نہیں ہونا، یہ عوام کی مزاحمت سے یہ ظلم ختم ہونا ہے اور عوام کو مزاحمت کے لیے نکلنا ہوگا۔ مین اسٹریٹجی از ٹو ٹیل دی پیپل واٹ از ہیپننگ اینڈ ٹو ریز آور وائسز کولیکٹیولی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں مل کے آواز اٹھانی ہوگی اور لوگوں کو شعور دینا ہوگا کہ اس وقت ملک میں ظلم کیا ہو رہا ہے۔ انسائڈ پارلیمنٹ وی آر ٹرائنگ ٹو پریونٹ اینڈ ٹو آج ادر پارٹیز اپارٹ فرام PMLN, MQM اینڈ PP۔ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بھی آواز اٹھانی ہوگی تو چونکہ یہ جو 3 جماعتیں جو بینیفیشری ہیں اس کے علاوہ جو باقی جماعتیں ہیں، تاکہ وہاں تک جو ہے وہ بات آ سکے اور ان کو میسج پہنچ سکے۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب آخر میں کہتے ہیں وی فوٹ، ہم پہلے بھی لڑے ہیں، ان دا کورٹ روم ٹو ون آر ریزروڈ سیٹس، ہم نے
अपनी मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए पहले भी अदालतों में लड़े हैं। वी आर बिफोर दी ट्राइब्यूनल्स फाइटिंग इलेक्शन एजॉल्ट, हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल के भी सामने हैं अपने जो इंतखाबी मजाले में वो इंसाफ लेने के लिए। वी आर इन पार्लियामेंट रेजिस्टिंग फ्रॉड, हम इस फ्रॉड की मुज़ामत के लिए पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। वी आर वॉकिंग इन रैलीज स्पीकिंग एट गैदरिंग्स ऑफ 100,000, हम हज़ारों के मजमों में और रैलियों में भी इस फ्रॉड को आश्कार कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं। गेटिंग अरेस्टेड, हमें गिरफ्तार भी हुए, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई। आर यू विद अस, कौम को कहते हैं कि क्या आप हमारे साथ हैं। ये सलमान अकरम राजा साहब का आज का मैसेज है अवाम पाकिस्तान के लिए कि क्या आप हमारे साथ हैं। अब जो दिलचस्प सूरत हाल बनी है वो ये है कि ये जो तफसील सामने आई है अब्दुल गफूर हैदरी जो कि जमीयत उलमा इस्लाम से जिनका तल्लुक़ है, उनकी जानिब से ये बात की गई है कि भाई हमें आप किस तरीके से कहते हैं कि जी मौलाना की जो बात की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या हुकूमत का साथ हैं। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी लंबी आज उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि इजलत में अगर तरमीम की जाती है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि अगर जल्दबाजी में तरमीम की जा रही है तो शायद हम इसे सपोर्ट ना कर सकें। मौलाना के डेरे पर तवील इजलास और बहुत सी मुलाकातों के बाद उन्होंने कहा कि जी हमारे पास ना इन्होंने अभी भी होके गए हैं, ड्राफ्ट ही नहीं दे रहे हमें, भाई वो मुसद्दा तो दें, हम उसको डिस्कस तो करें, डिस्कस करने के बाद फिर बात होगी। वो कहते हैं हमें कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे। जब ये डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे तो फिर हमसे ये किस चीज़ की उम्मीद रखेंगे कि हम इनका साथ देंगे। हम इनका साथ नहीं दे सकते जब तक हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट देंगे तो फिर उसके बाद बात होगी। उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान असम्बली में जा रहे हैं, वो वहाँ पर जाके असम्बली को कहेंगे कि जी ये इजलास को आप मुलतवी कर दें, अभी इजलास की कोई अर्जेंसी नहीं है और अभी हमें आप मुसवदा दे दें, हम अपोजिशन में बैठ के ये सारे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको अपने फैसले से आगाह करेंगे। अब यही तो उनको मौत है, वो मुसवदा ही नहीं देना चाहते, वो चोरी छुपे देना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के वोटों के बावजूद उनको 5-6 वोट चाहिए जो नहीं है उनके पास। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है PLD, नंबर लिख लें, ये फिर अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको वो सारी जजमेंट का क्रक्स बताता, नंबर लिख लें। PLD 2050, ये 2015 की 2015 सुप्रीम कोर्ट 401, पेज नंबर है 401, PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401। द ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इफ सच अमेंडमेंट वायलेट्स इंटर एलिया इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसी अमेंडमेंट को भी उड़ा देगा। ये PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 401 आपके सामने मैंने रख दी है, फैसला आपने करना है। और एक बात मैं और आपको बता दूं, मेरे चीफ जस्टिस रहे हैं मंसूर अली शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट में, हम उनकी अदालत में सुबह शाम पेश होते थे। मैं जितना मंसूर अली शाह साहब को जानता हूँ वो ना किसी का हक खाते हैं ना अपना हक खाने देते हैं, बस ये याद रखिएगा इशारा। अच्छा, मुनीर मलिक जो कि काजी फाजीसा साहब के भी वकील रहे और उससे पहले इफ्तिखार चौधरी के भी वकील रहे, उन्होंने कहा है फ्राम द 26 अक्टूबर 2024, 26 अक्टूबर 2024 से द लीगल फ्रेटर्निटी विल रिकॉग्नाइज, कि जो रिकॉग्नाइज करेगी जो वकला हैं, जो वकला बिरादरी है, वो 26 अक्टूबर से मुनीर मलिक साहब कह रहे हैं कि वो तस्लीम करेंगे कि हमारा चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह है एज द कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एज क्रिएटेड इन द 1938। वी विल स्ट्रगल टू दैट एंड इफ नेसेसरी। हमें अगर एक और वकला तहरीक चलानी पड़े हम चलाएंगे और हम हर सूरत, हामिद खान पहले कह चुका है मुनीर मलिक एक अलग दुनिया है, वो सियासी वकील नहीं है लेकिन प्रोफेशनल वकील उसके साथ है। उन्होंने कहा वी विल स्ट्रगल टू दैट एंड इफ नेसेसरी द लीगल फ्रेटर्निटी शुड बी प्रिपेयर्ड एंड स्टैंड रेडी फॉर द स्ट्रगल अहेड। उन्होंने वकला बिरादरी को कहा तैयार हो जाएं, हमें ये मूवमेंट चलानी होगी और हमारा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह है और हम उसी को तस्लीम करते हैं। ये अब तक की पेशरफ्त है। अब देखना यह है कि इजलास पोस्टपोन होता है या नहीं होता, वो कुछ देर बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।